اس کا معنی ہوتا ہے فلاں ایک گروہ ایک جماعت ایک امت، کسی کی طرف اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہماری نگاہوں سے گر گئے تھے، انہوں نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ تباہی اور بربادی کے مستحق بنا دیے گئے تھے، کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو مردود کر دیا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ پورے قرآن کے اندر 7 جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم بچ کر رہنا، تم یہ کام نہ کرنا۔ اللہ کبھی توفیق دے تو ان جگہوں کو دیکھیں اور پھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں اس امت کو، اللہ بہت کچھ دیا ہے، بہت کچھ دینا چاہتے ہیں، بہت اس امت کو نوازا ہے اور بہت زیادہ نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک اس امت کو بہت اونچا کیا ہے اور بہت اونچا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایسے ایسے بندوں کی طرح تم نہ کر کے آنا، فلاں 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 لوگوں نے یہ کام کیے تھے، ان کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا، تم ہمارے پاس پہنچو تو یہ کر کے نہ آنا۔ چند آیات شریفہ مختصر سے طور پر سامنے رکھی جائیں۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اسی دنیا کے اندر کچھ بندے ایسے آئے تھے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ ان کو یاد نہیں آئے، نہ غمی میں یاد آئے نہ خوشی میں یاد آئے، نہ ان کو سوتے ہوئے یاد آئے نہ جاگتے ہوئے یاد آئے، نہ اللہ ان کو کاروبار میں یاد آئے نہ اللہ ان کو گھر میں یاد آئے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اللہ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں مارنا بھی ہے، اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ بھی کرنا ہے، اللہ پاک کے حکم سے نظام چلتا ہے، اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے ساری کی ساری دنیا پلتی ہے چلتی ہے، زمین کے اندر سے فصلیں تو اللہ نکالتے ہیں، ساری چیزوں کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ایسے لوگوں کی طرح تم نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے کیا عذاب مسلط کیا؟ اللہ پاک نے ان سے ان کی جانیں بھلا دی۔ دنیا کے اندر مصیبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، عذاب کئی طرح کے ہوتے ہیں، پریشانیاں بہت ساری ہوتی ہیں، بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں، ایک قسم نہیں ہے بیماریوں کی، ہزاروں بیماریاں ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، ہزاروں مصیبتیں ہیں، بیوی بچوں کی مصیبتیں الگ ہیں، کسی کو گھر کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، دنیا کے اندر بے شمار مسائل ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت سب سے بڑا عذاب اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ پاک ایسی مصیبت مسلط کر دے آدمی اپنے آپ کو بھول جائے، یہ یاد نہ ہو کہ میں کون ہوں، اسی کا پتہ نہ ہو کہ میں کہاں پھر رہا ہوں، میں کہاں آیا تھا دنیا کے اندر، اور میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کون سی ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے، میرا سونا کس لیے ہے، میرا اٹھنا کس لیے ہے، میرا کاروبار کس لیے ہے، سب کچھ بھلا دے اللہ پاک۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے عذاب مسلط کیا کہ اللہ پاک نے ان سے ان کو بھلا دیا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ بندہ کرتا ہے، ہر گناہ پر جو ایک مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، دل کے اوپر ایک سیاہی لگتی ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، ہر گناہ کی سزا کو میں نے بڑے غور سے پڑھا، بڑے غور سے اس کے اوپر فکر کیا۔ سب سے بڑی سزا جو مجھے ملی ہے وہ دلوں کا سخت ہو جانا، یہ سب سے بڑی سزا۔ دل ایسے سخت ہو جائیں، بندے کو پتہ ہی نہ ہو، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، دماغ کے اندر بھولنے کی بیماری پیدا ہو گئی، لڑکھڑانے لگ گیا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا دنیا سے، پھر بھی اس کی ہرس ختم نہیں ہوئی، پھر بھی یہ دنیا کے اندر کتوں کی طرح مارا پھرتا ہے، پھر بھی اس کے سامنے قبر نہیں ہے، پھر بھی اس کے سامنے حشر نہیں ہے، پھر بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد کن کن منزلوں سے گزرنا ہے، اور پھر بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں، اور میرا مقام اور میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ ایسی غفلت، ایسی قساوت، ایسا دل کا سخت ہونا، ایسا اپنے آپ کو بھول جانا کہ بالکل بے خبر ہو کر بندہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔
آج کبھی اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہیں ہم تو اس مصیبت کا شکار نہیں ہیں. کتنی زندگی باقی رہ گئی ہوگی میری اور آپ کی, کتنا ہم جی لیے ہیں, کیا ہم نے کیا کر لیا دنیا کے اندر اور کیا کر لیں گے دنیا کے اندر. بندے کو ہوش ہی نہ آئے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے سامنے قبر ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اسی وجہ سے قیامت والے دن جب میدان حشر کے اندر لوگ شیطان کو لعنت ملامت کریں گے تو شیطان خطبہ دے گا, ایک تقریر کرے گا, اپنے ان سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے شیطان کا اتباع کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ. مجھے کس لیے ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کوسو, اپنے آپ کو گالیاں نکالو, اپنے اوپر لعنت کرو, اپنے اوپر ملامت کرو, اپنے آپ کو برا بھڑکو. مجھے کس لیے کہتے ہو؟ میں نے تم میں سے کس کا ہاتھ پکڑ کر برائی کی طرف لگایا تھا؟ خود لگے تھے تم. برائی تمہارے دلوں کے اندر تھی, برائی تمہارے دماغ کے اندر تھی, برائی تمہاری آنکھوں کے اندر تھی, برائی تمہارے اندر گھسی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے تم حرام کھاتے تھے, تم حرام دیکھتے تھے, تم حرام پکڑتے تھے, تمہارے اندر حرام گھسا ہوا تھا. میں تو صرف ترغیب دیتا تھا, میں تمہیں پکڑ کر تھوڑی لے کر آیا کرتا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج مجھے ملامت نہ کرو, میرے کسی کو ضرورت نہیں میرے اوپر لعنت کرنے, مجھے برا بھلا کس لیے کہتے ہو؟ شیطان نے فلوموا انفسکم یہ لفظ کہنا ہے. اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی مصیبت ہے کہ اللہ پاک کسی پر یہ عذاب مسلط کر دے, اپنے آپ کو ہی بھول جائے, اپنے آپ سے غافل ہو جائے. ساری دنیا کی فکر کرتا ہے یہ بندہ, اپنے آپ سے غافل ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ موسم کیسا ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ بارش ہونی ہے کہ نہیں ہونی, اس کو یہ پتہ ہے کہ گرمی ہے کہ سردی ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ پیسے کتنے رہ گئے ہیں اور کتنے خرچ ہو گئے ہیں, اس کو دنیا کے نظام کا پتہ ہے, اس کو سیاست کا پتہ ہے, کس خبیث نے کیا کہا اس کو پتہ ہے. اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے کہاں جانا ہے, میں نے قبر میں جانا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, اس سے غافل ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ پاک نے بڑا خاص معاملہ فرمایا ہے اس امت کے ساتھ, امتیازی طور پر بہت کچھ دیا, بہت کچھ دینا چاہتے ہیں. 7 جگہ ایسی اللہ نے قرآن میں فرما دی کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا, ایسے لوگوں کی طرح نہ بننا, اگر ایسے لوگوں کی طرح بنو گے تو یہ کر دیا جائے گا تمہارے ساتھ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ لوگ ہیں جو نافرمانوں میں شمار کر دیے جائیں.